میری نند کی چوتھی شادی تھی جو میں اپنے بھائی سے کروا رہی تھی۔ میری نند شادی کے بعد 15 ماہ تک حاملہ رہ کر بچہ جنا اور اسی رات طلاق لے کر گھر آ گئی اور کہتی شوہر نے بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہوتی کہ نہ تو اس کے پاس بچہ تھا، نہ ہی اس کی حالت اتنی نازک تھی کہ بچہ ہوا ہو، لیکن وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میری ساس اب اس کی شادی کرنے سے افسردہ ہو گئی تھی کہ پھر طلاق ہو جائے گی، جبکہ مجھے یہ راز جاننا تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی ساس کو رضامند کیا کہ وہ میرے بھائی سے شادی کر دے۔ میرا بھائی بھی اس سے شادی سے انکاری تھا۔ میں نے اسے بہت منایا اور کہا کہ طلاق یافتہ لڑکی کو سہارا دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ بہت مشکل سے مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اس کی 3 طلاق ہوئی ہیں اور ہر کسی نے اس پر بدکاری کا الزام لگایا ہے تو کچھ تو سچائی ہوگی، لیکن میں نے اپنے بھائی کو اس کی خوبیاں گنوا کر اس کی شادی اپنی نند سے کروا دی۔ شادی کی 1 ماہ بعد ہی میری نند حاملہ ہوئی۔ اس کے بعد جو راز ہمیں معلوم ہوا وہ روح لرزا گیا۔ میرا نام مومنہ ہے، میں 35 سال کی ہوں، میرے 2 بچے ہیں، میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر مزدور پیشہ انسان ہے، گھر اللہ کے فضل سے اپنا ہے۔ میری 2 نندیں ہیں اور 2 ہی دیور۔ میرا شوہر بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ بڑی والی نند کی شادی میری پہلی اولاد ہونے کے بعد ہوئی اور اب وہ خود 2 بچوں کی ماں ہے اور اپنے گھر میں خوش و خرم ہے۔ میرے دونوں دیور بھی شادی شدہ ہیں، سسر کا انتقال ہو چکا ہے اور ساس چھوٹی نند کی فکر میں بیمار رہتی ہے۔ میری چھوٹی نند سے اب گھر میں سب چڑھنے لگے تھے، وجہ اس کی 3 طلاق تھی۔ میرے شوہر سمیت اس کے سب بھائیوں کو اس کی ذات ایک بوجھ لگتی تھی، جبکہ وہ ہر وقت گمسم رہتی تھی۔ اس کی صحت سوکھے تنے جیسی ہو چکی تھی۔ اس کی پہلی شادی ہمارے پرانے محلے کے ایک لڑکے سے ہوئی تھی جو اسکول میں ٹیچر تھا اور میری نند کو پسند کرتا تھا۔ میری نند کا نام فرحین ہے۔ فرحین کی پہلی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، اس کے سسرال والے بھی بہت خوش تھے، لیکن شادی کے دوسرے روز ہی فرحین یہ ضد لگائے بیٹھ گئی کہ وہ سسرال نہیں جائے گی، جسے سنتے سب پریشان ہو گئے اور زبردستی اسے سسرال بھیج دیا۔ لیکن اس کے بعد اس کا رویہ عجیب ہو گیا۔ شادی 1 ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کے سسرال والے بہت خوش تھے، لیکن فرحین بالکل خاموش، وہ ایک لفظ منہ سے نہ کہتی تھی، صرف بت بنی بیٹھی رہتی تھی۔ شادی سے پہلے بھی وہ ایسی ہی تھی، لیکن اس قدر اب نارمل بیہیویئر تھا، جبکہ اس کا شوہر کا کہنا تھا کہ وہ قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ عموماً حمل 9 ماہ کا ہوتا تھا، لیکن اس کا 15 ماہ کا ہوا۔ اس نے جس دن اپنے امید سے ہونے کا سب کو بتایا، اس کے 15 ماہ بعد اس کا بچہ ہوا اور اسی رات طلاق۔ میرا شوہر و دیور لڑنے کے ارادے سے وہاں جانے لگے تو فرحین ان کے پاؤں میں گر گئی اور روتے ہوئے چلانے لگی کہ خدا کے لیے مت جائیں، وہ میرے بچے کو مار دیں گے، پلیز مت جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ اس کی قسمیں دعائیاں سن کر میرا شوہر مزید بھڑکا اور کہا کہ ایسا کیسے چھوڑ دیں گے، میں ابھی جاؤں گا اور تمہاری اولاد بناؤں گا۔ اور تو وہ چلا اٹھی اور چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنی جان لے لوں گی، میں خود کو مار دوں گی اگر آپ وہاں گئے۔ تو میرا شوہر ضبط کر کے رہ گیا۔ اس کے بعد فرحین کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس نے خود بھی دوبارہ اپنی اولاد کے متعلق کچھ نہ کہا، نہ ذکر کیا۔ ہمیں تعجب ہوتا کہ ایسے کیسے اس کی ممتا ٹھنڈی پڑی ہے، پر ہم نے اس بات پر غور ہی نہ کیا، وہ خود بھی ٹھنڈی ہے، اس ساتھ سے آ رہی۔ اس کی دوسری شادی میری بڑی نند کے شوہر کے دوست سے ہوئی اور اتفاق سے اس سے کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن طلاق ہو گئی۔ وہ رات کے سیاہ پہر گھر آئی، چہرے کے تاثرات بالکل بے تاثر تھے۔ اس سے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی کیونکہ وہ بدکار ہے۔ اس بار بھائیوں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میری ساس نے سختی سے انکار کر دیا کہ کوئی کسی قسم کی بات نہیں کرے گا، مزید بدنامی نہیں جھیل سکتے۔ تیسری شادی امی نے اپنی کسی دوست کے دور دراز کے گھر کی تھی جن کے متعلق کوئی معلومات نہ تھی۔ میرے شوہر اور دیوروں نے احتجاج بھی کیا، پر ہمیشہ کی طرح میری ساس نے فرحین کے لیے صرف اپنی مرضی کری اور اس انسان کے ساتھ اسے رخصت کر دیا جس کے سب خلاف تھے۔ وہ لڑکا میرے شوہر کو بری طرح کھٹکا تھا۔ اس بار جو ہوا وہ پہلے سے زیادہ برا تھا۔ شادی کے 3 ماہ بعد ہی وہ طلاق لے کر گھر آ گئی۔ اس بار سب فرحین کے معاملے میں بے حس بن گئے۔ جب ہر جگہ میری ساس کو اپنی مرضی کرنی تھی تو میرے دیوروں اور شوہر نے فرحین کے سر سے ہاتھ اٹھا دیے، لیکن میں اس مسئلے کو جاننا چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی سے شادی کروانے کا فیصلہ کیا تو میرے شوہر نے انکار کیا، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ کیسر بہت اچھا انسان ہے اور آپ کو اور امی سے بات کرنی چاہیے، ورنہ یتیم بہن کی بربادی پر روز محشر کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو۔ میرا کہنا تھا کہ میرے شوہر کے اندر مرا ہوا احساس پل میں دھمک اٹھا۔
انہوں نے امی سے جب اس رشتے کے متعلق بات کی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور انہوں نے منع کر دیا کہ وہ اب فرحین کی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن اس بار میرا شوہر پھٹ پڑا اور امی کو واضح کہہ دیا کہ آپ نے فرحین کے معاملے میں ہر بار اپنی مرضی چلائی، لیکن اب بہت ہو گیا۔ میری ساس میرے شوہر کے رویے سے گھبرا گئی، پھر ان کی ایک نہ چلی کیونکہ میرے دیور بھی میرے شوہر کے سپورٹ میں کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر میری ساس کو حامی بھرنی پڑی۔ ابھی شادی کو مہینہ ہی ہوا تھا جب میری نند نے میرے بھائی کے سامنے کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ میرے بھائی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور اسی وقت مجھے فون کر کے بلایا۔ اس کے بعد جو بات میرے بھائی نے مجھے بولی وہ میرے اوساں ہتا کر گئی۔ میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے، جبکہ میں نے اب تک اسے چھوا بھی نہیں۔ وہ بھی میری نند کو طلاق دینے والا تھا جب میں نے اسے روک دیا اور اپنی نند کے قریب گئی جو گمسم بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی، اسے بغور دیکھا، میری آنکھیں اچانک نم ہونے لگی۔ میں جو کبھی اسے پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ ہمارے لیے بدنامی کا داغ تھی، مجھے اس پر ٹوٹ کر ترس آیا۔ وہ چہرے سے برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے محبت سے پکارا اور پوچھا کہ ابھی بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو نئی شادی کی شروعات ہی نہیں ہوئی۔ لیکن وہ میرے کہنے پر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی، کہا کہ یہ بچہ چچا شاہد کا ہے۔ میں نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے کھڑے میرے بھائی کا صبر ٹوٹنے لگا، وہ مارنے آگے بڑھنے ہی لگا تاکہ میں نے روک لیا۔ چچا شاہد کون؟ مجھے وہ خواصوں میں نہیں لگ رہی تھی، خواصوں میں تو وہ پہلے بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب اس کا رویہ بہت زیادہ اب نارمل تھا۔ پرانے محلے والے کشمش میری دوست اس کے ابو اور رازداری سے بول رہی تھی، جبکہ اس بار میرا بھائی بھی کھٹکا تھا۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ کس چچا شاہد کی بات کر رہی ہے جو پرانے محلے میں ہمارے پڑوسی تھے۔ لیکن یہ چچا شاہد کا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرحین تمہاری شادی تو کیسر سے ہوئی ہے نا؟ میں نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے، سمجھایا تو وہ ہاتھ جھٹک گئی اور بولی کہ میں بدکار ہوں، مجھے طلاق چاہیے ورنہ وہ مجھے مار دیں گے، وہ یہیں اسی گھر میں ہے، پلیز مجھے طلاق دے دو۔ وہ اچانک رونے لگی جبکہ میں سن پڑ گئی۔ اس کی دماغی حالت درست نہیں لگ رہی تھی۔ میرا بھائی بھی بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا جب وہ رونے لگی کہ مجھے طلاق دے دو ورنہ وہ مار دے گا مجھے، وہ یہی ہے۔ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا اور میں وہاں سے فوراً باہر نکل گئی۔ پریشان تو میرا بھائی بھی ہو گیا تھا، اس لیے فوراً میرے ساتھ باہر نکلا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ کچھ تو پوشیدہ تھا، کچھ تو تھا جو چھپایا گیا تھا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ لیا اور اپنے بھائی کے ساتھ فرحین کے پہلے سسرال گئی، جہاں دروازہ اس کے پہلے شوہر کی دوسری بیوی نے کھولا۔ اتفاق سے وہ ٹیچر گھر پر ہی موجود تھا، وہ بھی مجھے بخوبی پہچان گیا تھا، اس لیے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مجھے چائے کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے میرے آنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے پوچھا کہ میری نند کو بدکاری کا الزام لگا کر طلاق کیوں دی، ایسی کون سی حرکت کی تھی اس نے؟ میرے سوال پر وہ ٹھٹک گیا اور مجھ سے بولا اپنا جملہ درست کریں، میں نے طلاق دی نہیں، مجھ سے زبردستی طلاق لی ہے۔ میں اس کی بات پر چونک گئی اور اس سے مکمل بات بتانے کا کہا تو وہ جیسے جیسے بتاتا گیا مجھے میرا وجود پتھر کا لگنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری نند اس سے قریب آتے ہی رونے لگتی تھی، وہ اس سے شدید خوفزدہ رہتی تھی، اس کے علاوہ اپنے دیور اور جیٹھ سے بھی ڈرتی تھی۔ جب وہ اس سے قریب جانے لگتا تو وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگتی اور خود کو نوچنے لگتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا حمل 15 ماہ کیسے ٹھہرا تو اس نے بے اختیار افسوس بڑی گہری سانس لی اور بولا کہ وہ تو اس کے چھونے سے پہلے ہی خود کو حاملہ کہتی تھی، جبکہ شادی کے 6 ماہ بعد وہ حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس نے شادی کے دوسرے ہفتے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ حاملہ ہے، بدکردار ہے، اسے طلاق دے دو۔ میں کافی حد تک اس کا مسئلہ سمجھ چکا تھا، مجھے معلوم تو پہلے ہی ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی خطرناک حادثہ ہوا ہے، پر میں اس کی بات پر پردہ رکھ رہا تھا۔ لیکن جب اس کی حالت پاگلوں جیسی ہونے لگی اور میرے وقت دینے پر بھی ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے اس کے علاج کے لیے کسی اچھے ماہر نفسیات سے بات کی تو اس نے لڑکی کے متعلق جاننا چاہا، اور جب میں یہی بات آپ کی ساس سے پوچھی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ بچپن میں سیڑھی سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگی تھی، اسی لیے وہ ایسی ہے۔ میں بہت پہلے پریشان ہوا پر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکے گی۔ میں نے اسے بہت سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا، پر وہ نہ سنبھلی۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ بچہ مردہ تھا، خوف کے زیر اثر اس بچے کی دھڑکن بند ہو چکی تھی۔ اس نے مردہ بچہ جنم دیا تھا، اس کا حمل 9-8 ماہ کا تھا، لیکن جب وہ سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو اس کی بات سچ رکھنے اور اس کا راز پوشیدہ رکھنے میں انکار نہ کر سکا۔ مجھ سے طلاق مانگتے وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں طلاق نہ دی تو کوئی اسے مار دے گا۔ میں پوچھتا خود کون تو وہ نام بھی نہیں بتاتی تھی۔
میں نے بہت کوشش کی، جب وہ خود کا نقصان پہنچانے لگی تو مجھے مجبوراً طلاق دینی پڑی۔ مجھ سے حقیقت جاننے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی ساس سے حقیقت معلوم کریں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آپ کے سوالات کا جواب دیں گی۔ مجھے افسوس ہے فرحین کے لیے، میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ وہ افسوس سے کہتے ہوئے چپ ہو گیا۔ یقین تو مجھے تب بھی نہ ہوا تھا جب وہ 15 ماہ کی حاملہ ہوئی تھی، لیکن اس وقت مجھے اس کی ذات میں دلچسپی نہ تھی۔ میں نے اس ٹیچر سے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ نے ہم سے کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ میرے پوچھنے پر اس نے مجھے گھورا اور پھر جو جواب دیا وہ مجھے مزید حیران کر گیا۔ جب اس نے کہا کہ آپ کی ساس بڑی ان ساری باتوں سے واقف ہیں، میرے لیے بنا سہارے کھڑا رہنا مشکل کر دیا۔ بات مزید الجھ گئی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ فرحین کے ساتھ بہت کچھ غلط ہو چکا ہے۔ میں وہاں سے فرحین کے دوسرے سسرال گئی۔ میرا بھائی میرے ساتھ، وہ اب خود پریشان ہو چکا تھا۔ دوسرے سسرال سے بھی یہی معلوم ہوا کہ وہ لڑکے کے چھوڑنے سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی اور اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ وہ ایک بد کردار لڑکی ہے۔ اور یہاں سے بھی یہی معلوم ہوا کہ میری ساس اور نند اس بات سے واقف ہیں۔ میرا ضبط ٹوٹنے لگا اور سر درد سے پھٹنے لگا۔ اب ان سب کا جواب تو ضرور صرف میری ساس ہی دے سکتی ہے، اس لیے میں وہاں سے سیدھا اپنے سسرال گئی۔ رات کا وقت تھا، سب گھر پر موجود تھے۔ میں نے سب کو باہر بلایا، میری ساس سمیت سب لاؤنج میں آئے تو میں نے بنا کسی ملاوٹ کے شروع سے لے کے آخر تک ساری بات سب کے گوشے گراز کر دی۔ سب کی نظریں میری ساس کی طرف تھیں، جن کا چہرہ لٹھے کی مانے سفید ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے میری ساس سے پوچھا کہ ایک ایک بات بالکل سچ بتا دے، مزید جھوٹ کی گنجائش نہیں، تو وہ رونے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ فرحین کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ مر سکتی ہے اور اس کی موت کی ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گی۔ تو ان کے رونے میں مزید شدت آ گئی اور پھر انہوں نے جو بتایا وہ سب سنتے میرا شوہر صوفے پر گر گیا اور ہچکیوں سے رونے لگا۔ وہاں موجود سبھی میری ساس کے منہ سے کیے گئے انکشافات پر رو رہے تھے۔ میری بڑی نند کی شادی سے یہ دردناک کہانی شروع ہوئی تھی، جب میں طبیعت خرابی کے باعث اپنے میکے میں تھی اور گھر کے مرد کام کاج اور باقی تیاری میں مصروف تھے۔ اس وقت میری چھوٹی نند فرحین 14 سال کی تھی۔ گھر میں فرحین کی شاپنگ پر اکیلے چھوڑ کر جانا میری ساس کو مناسب نہ لگا، تو وہ پڑوسن کے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پڑوسن بازار گئی تو فرحین کو اپنی بیٹی کے ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ پیچھے سے اس کا شوہر شاہد گھر آیا۔ اس پر ابلیس اس قدر غالب تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے ہم عمر فرحین کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے اس کی معصومیت کو رون دیا اور اس کے بعد اس کو اس حد تک خوفزدہ کر دیا کہ وہ کسی کو کچھ بتا نہ سکی۔ ان سب کا علم میری ساس کو جب ہوا جب اگلے دن فرحین کو بہار میں جھٹکے لگنے لگے، اور جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو ڈاکٹر نے بتایا وہ میری ساس کے حواس گم کر گیا۔ ڈر کر میری ساس رونے لگی اور ڈاکٹر کو عزت کے واسطے دیتے روئی کہ میری بیٹی کی عزت خراب ہو جائے گی، لیکن ان کا یہ ڈر فرحین کے نصیب سمیت اس کا ذہن بھی خراب کر گیا۔ گھر آ کر ساس اور نند نے یہ بات سب سے چھپا لی اور فرحین کی طبیعت کا موسمی بخار بتا دیا۔ فرحین کو بھی بہلا کر چپ کروا دیا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہے، یہ جانے بغیر کہ اس کے ذہن پر کیا اثر پڑا ہے۔ میری نند کی شادی کے بعد وہاں سے گھر چھوڑ دیا اور کسی سے یہ بات شیئر نہ کی، حد تک گھر سے کسی بھی افراد سے کسی نے فرحین کی ذات میں تبدیلی محسوس ہی نہ کی۔ میری ساس جو سب جانتی تھی وہ عزت بچانے کو جانتے بوجھتے خاموش رہیں۔ فرحین کی پہلی شادی کے وقت بالکل نے بہت معاملہ سنبھالنا چاہا، حد تک کہ یہ بات بھی سب سے چھپا دی کہ فرحین نے مردہ بچہ جنم دیا۔ اس کی 15 ماہ کی مدت کو جو سب کرشمہ یا نہ جانے کیا تصور کر رہے تھے، اسے حقیقت کا لبادہ اوڑھ دیا۔ دوسری شادی میں بھی ناکامی کے بعد انہوں نے فرحین کا علاج کروانے کی بجائے اس کی شادی ایک چھپے ہوئے خواجہ سرا سے کروا دی کہ اس طرح سے اس کا خواجہ سرا کا راز نہ کھلے گا کہ وہ مرد نہیں ہے اور فرحین بھی بچ جائے گی۔ لیکن وہاں سے ناکامی کے بعد انہوں نے فرحین کی شادی کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ میرے بھائی سے بھی اس لیے فرحین کی شادی نہیں کروانا چاہتی تھی کہ کہیں حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ اپنی جھوٹی عزت بچانے کو وہ فرحین کو مکمل برباد کر چکی تھی اور وہ درندہ انسان اب بھی باعزت پرسکون زندگی گزار رہا تھا، جبکہ فرحین ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ اسے ہر جگہ وہی درندہ نظر آتا تھا، کبھی درندگی کرتے، کبھی مارتے، کبھی دھمکاتے۔ میری ساس کو یہ سب بتاتے سیریس ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ سیریس حالت میں تھی۔ میری بڑی نند ملنے آئی تو میرے شوہر اور دیور نے اسے گھر سے نکال دیا، جس نے خود کی نام نہاد عزت کا بھرم رکھنے چھوٹی بہن کھو دی تھی۔ اس واقعے کو 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ میری ساس کی طبیعت اب بہتر ہے، پر گھر میں سب ان سے خفا ہیں۔ میری بڑی نند سے کوئی نہیں ملتا،
فرحین کی حقیقت جاننے کے بعد میرے بھائی نے فرحین کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اب اس کا علاج جاری ہے، جبکہ عزت کی پرواہ کیے بغیر میرے شوہر نے شاہد پر کیس کیا ہے جو ہماری طرف سے بہت مضبوط ہے، اور فیصلہ نہ آنے تک چچا شاہد کو حراست میں رکھا گیا ہے کیونکہ ان کے خلاف گواہی دینے والی ان کی اپنی بیٹی تھی جو خود اس واقعے کی گواہ تھی، لیکن خوف سے اب تک خاموش تھی۔ لیکن شادی کے بعد ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے اس نے باپ کے خلاف بیان دیا تھا۔ فرحین کا علاج شروع ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز نے امید دلائی ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ پیارے لوگوں، آج کا دور کسی پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہے، خاص کر بیٹی ذات کے معاملے میں۔ آج کل نیک لبادہ اوڑے انسانی روپ میں درندے چھپے بیٹھے ہیں۔ آپ کی ایک خاموشی نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ خاموش نہ رہیں، نہ رہنے دیں۔ عزت اس کی گئی جس نے انسانیت کا نام ڈبویا۔ چپ رہنا بھی ایک ظلم ہے، احتیاط کریں۔ جزاک اللہ۔